الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام وقال طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم اور قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے علمی سفر کے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دینی معاملات کے ساتھ دنیاوی معاملات کو بھی، جن کا بظاہر دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بھی اس امت مسلمہ کے لیے دین قرار دیا ہے. چنانچہ طلب معاش کو نہ صرف چند قیود کے ساتھ عبادت بتایا گیا ہے، بلکہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح حلال روزی کمانا بھی ایک فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال روزی کمانے کی بہت ساری راہیں ہموار کی ہے. انسان جس راستے سے بھی چاہے حلال روزی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب انسان کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جاتا ہے تو اس سے خیر کے امور صادر ہوتے ہیں، بھلائیاں اس کے ذریعے سے پھیلتی ہے اور وہ نیکیوں کی اشاعت کا سبب بنتا ہے. اور اسی کے برعکس جب انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بنجر اور ویران ہو جاتی ہے اور اس کے دل پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور اس کا نور ایمانی بجھ جاتا ہے، اور پھر ایسا شخص معاشرے کے لیے ایک مودی جانور بن جاتا ہے. یہ حلال و حرام کا کھلا فرق اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کہ حلال روزی کمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، جبکہ حرام کھانے والا اللہ کے نزدیک مردود ٹھہرتا ہے. اسی بات کو حدیث پاک کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میں جو بھی دعا کروں میری قبول ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد اپنی روزی پاکیزہ اور حلال رکھو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض سے قدرت میں میری جان ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو 40 دنوں تک اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور جس کی نشو و نما حرام اور سود کے مال سے ہوئی ہو تو وہ جہنم کے آگ سے ہی زیادہ لائق ہوتا ہے. آج ہم دنیا کے اندر دیکھیے کہ ہر ایک شخص اپنی خواہشوں کی پورا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، حرص و ہوس کا دیوانہ ہو چکا ہے کہ جب وہ کسی کے بڑے گھر کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا گھر اس سے بڑا رہے. جب وہ کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے اندر یہ مادہ پیدا کرتا ہے کہ میرے پاس اس سے اچھی گاڑی رہے. جب وہ کسی کے اچھے فون کو دیکھتا ہے تو وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اس سے اچھا فون رہے. آج خواہشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں،
ایک ہی خاندان کے اندر، ایک ہی گھر کے اندر شوہر کی الگ خواہش ہے، بیوی کی الگ خواہش ہے، اولاد کسی اور چیز کے حصول کی امیدیں لگائی بیٹھی ہے، اور ماں باپ کسی اور فکر میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، اور بس مال جمع کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر اس کو نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مال حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، طیب ہے یا خبیث ہے، وہ ذریعہ آمدنی حدود شرع کے اندر ہے یا باہر ہے، بس مال جمع کیا جا رہا ہے۔ بالکل وہی صورتحال ہے جو آج سے 1450 سال پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال من حلال ام من حرام، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی انسان اس بات کی بالکل فکر نہیں کرے گا کہ وہ جو مال کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آج یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ خواہشوں پہ خواہشیں بڑھتی جا رہی ہے، اور گھر کے مرد حضرات، گھر کے ذمہ دار لوگ، گھر کے نوجوان بچے اپنے بہن بیٹیوں کا حق مان کر گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اور وہ بہن بیٹیاں غربت کی وجہ سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے غیروں کی کمپنیوں میں جا کر کام کر رہی ہے، غیروں کے ہوٹلوں میں جا کر کام کر رہی ہے، غیروں کے ساتھ اپنے معاملات کر رہی ہے، اور گھر کے ذمہ دار لوگ، گھر کے مرد حضرات گھروں میں سیٹ اور چودھری بنے ہوئے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورت گھر کی زینت ہے، اس کو گھر میں رکھو۔ عورت گھر کے اندر کے معاملات کو انجام دیں گی، عورت گھر کے اندر کے کام کاج کو انجام دیں گی، اور مرد باہر کے کام کاج کو انجام دے گا۔ لیکن آج اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ آج وہ غریب عورتیں اپنی اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے سود، بچت گٹ، کرب لون، پک بیمہ، سوسائٹی، ان ناجائز اور حرام اسکیموں کی دیوانی ہو چکی ہے، اور آج انہیں سود کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، اور انہیں سود کے نام پر لوٹ کر جب وہ عورتیں پیسہ واپس نہیں دے پا رہی ہے تو انہیں ہوٹلوں میں بلا کر ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ آج برقع پہن کر مسلم عورتیں برسر بازار اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے محلے کی خبر رکھی ہے؟ دیکھیے، آج اگر ہم نے اس چیز کو نہیں روکا تو نسلیں برباد ہو جائیں گی، پھر ہم کہاں سے نسل نو کو تیار کریں گے؟ ہمیں تو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ہماری تو اندر سے رگیں کاٹ دی گئی ہے۔ آج ہم کو اس کی فکر کرنی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے الگ الگ شہر سے، الگ الگ گاؤں سے، الگ الگ دیہات سے، الگ الگ قبیلے سے آئے ہوئے ہیں۔ جب ہم چھٹیوں میں اپنے گھر جائیں، ہم اپنے محلے کی خبر رکھیں۔ سب سے پہلے تو قوا انفسکم واہلیکم نعرہ پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے گھر کی عورتوں کی تحقیق کریں۔ کہیں ہمارے گھر کی عورتیں تو بچت گٹ، سود اور فک بیمہ جیسی غلط رسموں کے اندر کی دیوانی تو نہیں ہو چکی ہے، ہم اس کی تحقیق کریں، اور اگر ہمارے گھر کی عورتیں اس کے اندر ملوث ہو چکی ہے تو ان کو بتائے یہ چیز حرام ہے، یہ جو مال آپ لا رہے ہیں یہ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پورے محلے کا معائنہ کریں کہ ہمارے محلے میں کتنی شادی غیر شادی شدہ ہے، کتنی طلاق شدہ ہے، کتنے غریب ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے ریٹائرڈ ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، اور ہم ان کے کچھ غریبی کا، ان کے لیے کچھ وظیفے کا، ان کے لیے کچھ کام کاج کے انتظام کرے تاکہ انہیں مناسب وظیفہ ملے، انہیں کچھ کام کاج ملے، ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ آج ان کی غربت کا فائدہ اٹھا کر غیر قوم انہیں سود کے نام پر لوٹ رہی ہے، اور وہ عورتیں پیسہ نہیں دے پا رہی ہے تو ان کے ہوٹلوں میں بلا کر ان کی عزتوں کو تار تار کر رہی ہے۔ آج مسلمان اپنی بہن بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اور یہ شکایت ہے ان کی زبانوں پر کہ ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ آج نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آج فلاں شخص کفر پہ مر گیا ہے۔ حضرت نے کہا کفر تو بہت پہلے آیا تھا، ظاہر اب ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں جو مرتد ہو رہی نعوذ باللہ، وہ تو ایک آخری قدم ہے۔ سوچو
کسی کے ساتھ بھاگ جانا وہ تو ایک آخری قدم ہوتا ہے. کئی سالوں سے رشتے چل رہے تھے, تب ہم نے دھیان نہیں دیا, تب ہم نے نظر نہیں رکھی. آج اگر ایک لڑکی, ایک بیٹی اپنی ندی میں گر کر اپنی جان دیتی ہے, پورے ہندوستان کا کلیجہ منہ کے باہر آتا ہے. آج کتنی بہن بیٹیوں کو زہر دے کر مارا جا رہا ہے, آگ کے اندر ڈال کر مارا جا رہا ہے. تب ہمارا کلیجہ باہر نہیں آتا, تب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, اور بہن بیٹیوں کا حق مار کر کھا جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے خطبۃ الوداع میں, عرفات کے میدان میں, اللہ کے آخری نبی نے تمام مسلمانوں کو, قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ایک خطبہ دیا, ایک پیغام سنایا, اور اس پیغام کے اندر ایک لفظ یہ کہا کہ اے لوگوں, اپنے بہن بیٹیوں کا حصہ دو, تم سے پوچھ ہوں گی. آج لوگ بہن بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے جائیداد میں, حالانکہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے. باپ مر جاتا ہے تو بھائی حصہ نہیں دیتا. کیسی صورتحال ہو چکی ہے. لوگوں, اپنے بہن بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ دو, اگرچہ ایک کیل ہی کیوں نہ نکلتی ہو, ایک پتھر ہی کیوں نہ نکلتا ہو. اور اگر تم نے اپنی بہن بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا تو سن لو لوگوں, تم تہجد گزار ہوں گے, تم دیندار ہوں گے, تم کعبہ جاتے ہوں گے, تم نے حج کیا ہوگا, تم ملتزم سے چپٹ کر روئے ہوں گے, تم نے زمزم سے غسل کیا ہوگا, لیکن اگر تم نے اپنی بہن بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ نہیں دیا تو تم ڈاکو اور ڈکیٹ بن کر مرو گے. تمہارا ظلم, تمہارا جو شمار ظالموں میں ہوگا, اور نسلوں اور خاندانوں میں آگ لگ جائیں گے, اور اس مال میں کبھی برکت نہیں ہوں گی. اس لیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم جب اپنے گھر جائے, اپنے گاؤں جائے, ہم یہ مہم چلائیں گے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دے. بہن بیٹیوں کا مال کھا کر کتنا کھائے گا آدمی حرام کا مال, کتنی اس کی نشو و نما ہوں گی, کتنی زندگی گزر بسر کرے گا اتنے مال پر. انسان جب عقل حلال کو چھوڑ کر حرام کو اپناتا ہے اور صبر و قناعت کی جگہ جفاکشی کو اپنا مطمح نظر بنا دیتا ہے, تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکات بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ روک دی جاتی ہے. اور جب وہ آدمی وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جاتا. اور اس کے علاوہ وہ مال, وہ بینک بیلنس جو رشوت کے ذریعے کمایا ہوا ہوتا ہے, جو بچت گٹ کے ذریعے کمایا ہوا ہوتا ہے, جو سود کے ذریعے کمایا ہوا ہوتا ہے, جب تک وہ اس کی ملکیت میں رہتا ہے وہ اس کے لیے جہنم کی راہیں ہموار کرتا رہتا ہے. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم حرام مال سے بچیں, اور ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں, جب ہم گھر جائیں تو اپنے والد صاحب سے پوچھیں, اگر ہماری بہن اپنے گھر چلی گئی ہے تو اپنے والد صاحب سے پوچھیں کہ کیا ہماری بہن کا جائیداد میں سے حصہ کاٹ کر دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے. ہم یہ تحقیق کریں. اور جو یہ آج غلط اور حرام اسکیمیں چل رہی ہے, بچت گٹ کے نام پر, کرپ لون کے نام پر, پک بیمہ سوسائٹی کے نام پر, اس کی اپنے خاندان کی عورتوں میں تحقیق کرے کہ کہیں ہمارے خاندان کی عورتیں اس میں ملوث تو نہیں ہیں, اور اگر ملوث ہیں تو انہیں سمجھائے اور انہیں اس سے آزاد کرے, انہیں بتائے کہ یہ چیز حرام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, لوگوں تمہارے لیے زمین میں جو چیزیں حلال کی گئی ہے تم اس کو کھاؤ, تم اس کو استعمال کرو, اور جو چیز تمہارے لیے حرام کی گئی ہے تم اس سے بچو. اسی لیے آج اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم اپنے بہن بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ دیں گے, اور جتنا ہو سکے حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حرام مال سے حفاظت فرمائے, اور رزق حلال کمانے کی, رزق حلال کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.